لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اس جہان کو بنانے والے رحمان نے انسان کو جس طرح ڈیزائن کیا ہے، اس کا جسم، اس کی باڈی، بدن اور روح کا مجموعہ بنایا ہے. اس میں اطاعت بھی ہے، تسلیم بھی ہے، اور اس میں اباء اور انکار بھی ہے. یہ فرما برداری پہ آئے تو ساری انتہاؤں کو چلا جاتا ہے، یہ نافرمانی پہ اترے تو خود کو توڑ لیتا ہے، مگر تسلیم کی طرف نہیں بڑھے. حضرت انسان کو میرے مالک نے زندگی کے 3 بڑے اہم دور دیے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا. اگر ساتھی موجود ہیں جو سمجھتے ہیں تو یہ ڈبلنگ ختم کر دیں، باقی بچپن، جوانی اور بڑھاپا یہ عموم ہے، وگرنہ کوئی خصوصی واقعات میں میرا رب پیدا ہونے سے پہلے بھی مار دیتا ہے، وہ بچپن میں اٹھا لیتا ہے، وہ جوانیاں چھین لیتا ہے. وہ بزرگی میں لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں مگر موت نہیں آتی. ہماری آج کی ملاقات زندگی کی بہار جوانی کے حوالے سے کتاب اللہ پوری کی پوری ہر بندے سے بندگی مانگ رہی ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب نے انسانوں کو بندہ بننے کے لیے بولا. کس نے مانا، کس نے نہیں مانا، یہ تاریخ بن گئی. ماننے والے کامیاب و کامران ٹھہرے اور نہ ماننے والوں کو اس زندگی میں بھی رسوا کر دیا گیا اور اگلے جہان میں بھی ان کے لیے بربادی. بچپن لاابالی میں ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. بڑھاپا بزرگی ہوتی ہے، اعضاء اور قوا پوری طرح کام نہیں کرتے. لیکن زندگی کی بہار یہ جوانی، اس میں انسان جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اس لیے یہی دور ہے جو بغاوت کا دور ہوتا ہے، اور یہی دور ہے جو اطاعت کے کمال کا دور ہوتا ہے.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مشہور فرمان مبارک میں کہ جس میں کہا کہ قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو اپنا سایہ دے گا، ان میں سے ایک اس جوان کو بھی گنا ہے، بے شک وہ مرد ہو یا عورت، وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جو رب کی بندگی میں زندگی گزارے، ہم نے مانا کر لیا عبادت، عبادت ایک جز ہے بندگی کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا اللہ سے تعلق بندگی کا ہے، وہ ہمارا رحمان ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، ہم جہاں بھی ہوں ہم اس کے بندے ہیں، جو لینا ہے وہ بندگی میں رہ کے لینا ہے، حدود اور دائرے سے باہر نکل کے نہیں۔ ایسا نوجوان مرد ہے یا عورت جو اپنی جوانی کی بہار میں پروردگار کا بندہ اور غلام اور فرما بردار بن کے رہتا ہے، جب لوگ جل رہے ہوں اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں، جہنم بلا رہی ہو، ہیبت اور خوف ندامت کے آنسو ہوں گے، قیامت کے اس روز میرا رب جن خوش نصیبوں کو اپنا سایہ دے گا، یاد رہے اپنا سایہ، مشہور ہے عرش کا سایہ، کسی بھی صحیح روایت میں لفظ عرش موجود نہیں، یوم لا ظل الا ظلہ، وہ دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف اللہ کا سایہ۔ آپ قومی ترانے کے آخری مصرے میں بھی یہ پڑھتے ہیں، سایہ خدا ذوالجلال، اللہ رب العزت کے سائے میں یہ نوجوان جانا چاہتا ہے، مگر رکاوٹیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں ہیں 11 جسے خود کتاب اللہ نے بیان کیا۔ اگر ہم ان ہرڈلز کو، ان رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں تو پھر یہ جوانی اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک ہے سادہ دوڑ، ایک ہے رکاوٹوں کو پھلانگ کر کے پھر اپنے ٹارگٹ کو چھونا، گول پہ اور ہدف پہ پہنچنا، اسے باقیوں سے ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے آج کی اس ملاقات میں مخاطب ہوں، اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ ایک، اپنے سے چھوٹے اور کمزور لوگوں کے ساتھ جوانی کی اکڑ میں اور بہار میں جب سینہ چوڑا چکلا ہوتا ہے، جب ڈولے مضبوط ہوتے ہیں، جب انسان پتھر پیس کے رکھ دیتا ہے اور اپنی اس جوانی کی مستانی میں منہ زور اور مست ہاتھی بن کے اپنوں سے چھوٹوں کو روند کے گزر جاتا ہے، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ اپنی جوانی میں رب کی بندگی کے تابع رہ کر کے ان کے لیے مہربان، قدردان۔ دوسرا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے۔ تیسرا فائدہ اپنے بڑوں کو۔ انسان جب جوانی میں ہوتا ہے تو اسے بڑے بے وقوف لگنے لگتے ہیں اور وہ کمزور دکھنے لگتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے سامنے کچھ نہیں، میں جو چاہوں کر ڈالوں، اس میں آبا و اجداد، رشتہ دار، عزیز و اقارب، مائیں پس جاتی۔ تو انشاءاللہ آج کا موضوع بڑوں کے لیے قدردانی، اپنی جوانی بندگی کے تابع اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ مہربانی والا اسلوب ہوگا، پھر انشاءاللہ کل قیامت کے دن جیسے یہ دنیا میں اچھا انسان ہے، اللہ تعالیٰ اسے منفرد حیثیت اور اعزاز سے نوازے گا۔ جوانیاں بہک کیوں جاتی ہیں؟ بندگی سے نافرمانی کی طرف، درندگی کی طرف کیوں چلی جاتی ہے؟ کتاب اللہ نے 11 چیزیں پیش کی ہیں اور 11 ہی قسمیں اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں اٹھائی اور پھر جا کر کے کہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا،
تمہارے بدن کو، تمہارے وجود کو، جسم اور روح کے مجموعے کو بنانے والے رب کی قسم اور تمہاری اس نفس کی قسم. دوسرے لفظوں میں اللہ نے ہماری قسم اٹھائی اور اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں. وہ جس کی مرضی مخلوق میں سے قسم اٹھائے، لیکن مخلوق کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھائے. منع کر دیا گیا. من حلف بغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم، محبوب کی قسم، اس کے سر کی قسم، یا کسی بھی مہنگی چیز یا اچھی چیز، منفرد اور محبوب چیز کی قسم اٹھاتا ہے، خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مرشد کامل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہے، لہذا احتیاط کرنا ہوگا. اور اگر کبھی زندگی میں ایسی قسم اٹھا بیٹھے تو اللہ سے معافی مانگنی، استغفار کرنا اس کا بہترین حل ہے. یہاں پر جوانی بنائی ہوئی رب کی ہے، یہ زندگی بندگی سے درندگی کی طرف کیوں بڑھتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاہا، مجھے سورج کی قسم. بڑا سادہ سا لفظ ہے، ہم پڑھ کے ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، حافظ کر کے گزر جاتے ہیں، قاری اس کو مختلف اداؤں کے ساتھ پڑھ کے گزر جاتے ہیں. کبھی ٹھہر کے نہیں دیکھا کہ آگے چل کے جو اللہ نے کہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دنیا برائی اور اچھائی کے درمیان، غلاظت اور نفاست کے درمیان، انہی چیزوں کے درمیان چلتی ہے. تو اچھا بندہ کبھی بھی گندگی سے گزرتے ہوئے راستے میں آ جائے تو اس میں چھلانگے نہیں لگاتا، اچھل کود نہیں کرتا، بلکہ دامن سمیٹ کے گزرتا ہے کہ کپڑوں پہ گندگی نہ لگے. پھر کیا وجہ ہے کہ جوانی کا سب سے خوبصورت دور، بہار، پھولوں جیسی نزاکت بھی اور کانٹوں جیسی تیزی بھی، فولاد جیسی مضبوطی بھی، یہاں آ کر کے کیوں بہکتی ہے؟ فرمایا پہلا سبب یہ ہے کہ طاقت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، اس عہدے کی بنیاد پہ یہ باقی سب کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے. آپ کہیں گے ترجمہ کہاں سے کر رہے ہو؟ میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کرنا چاہتا. والشمس وضحاہا، آسمان پہ جتنی کہکشائیں، جتنی گلیکسیز، جتنے سیارے ہماری اس فضا میں تیر رہے، کل فی فلک یسبحون، اس میں ہماری اپنی جمعیت فلکی جو جدہ میں ہے اور ناسا والوں کی سائٹ آپ کے سامنے ہے، بیان کرتی ہے کہ آسمان میں کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. زمین کتنی بڑی ہے، جس کے بارے میں سورہ الرحمن میں یہ چیلنج کیا گیا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، لیکن یہ تمہارے بس کی بات نہیں. اتنی وسیع و عریض زمین، یہ 13,000 زمینیں نظام شمسی کے ایک سیارے مارس اور مشتری کے اندر چلی جائیں تو وہ پھر بھی بڑا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ جیسے ہمارے ہاں اگر آپ اسی پیک کو دیکھ لیں، ایک پیک ہے، اس کا نام ہے ٹیشو کا پیک، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے 100، 300 کا پیک، 275 پلس، اور وہ بھی ڈبل پلائی میں. 1300 زمینیں مارس میں ڈالی جاتی، وہ پھر بڑا ہے. 1000 مارس ہو، سب میں 1300 زمینیں ہوں، اکیلے سورج میں ڈالی جائیں، سورج پھر بڑا ہے. اتنا بڑا سورج، 4 کروڑ سورج مل جائیں، ترنگڑ جو ہمارے 3 سیارے رات لائن میں ہوتے ہیں، درمیانی سیارے کے اندر ڈالے جا سکتے ہیں، 4 کروڑ سورجوں سے بھی وہ بڑا ہے. اگر ہماری آنکھ کے ایک ڈیلے میں یہ ساری چیزیں ایک جھلک سے وہ داخل کر سکتا ہے،
لیکن جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ سمجھنے والی ہے. وہ شمس، یہ سورج گواہ ہے جو کروڑوں گنا سیاروں سے چھوٹا ہے. میں نے اسے آسمان کا حکمران بنا دیا. جب یہ آتا ہے تو سیارے اپنا وجود اور روشنی کھو دیتے ہیں، سامنے نہیں آتا. چھوٹا ہے، میں نے اس چھوٹے کو بڑا بنایا. لہذا اگر آپ کو چھوٹی عمر میں علم زیادہ مل جائے، صلاحیت زیادہ مل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عہدہ اور رتبہ دے دے، تو بڑوں کو گرا مت دینا، بڑوں کو گرا مت دینا. اور سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. اللہ کی بغاوت، بندوں کی بغاوت پہ مت اترنا. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں. وہ سب کو بھول سکتے ہیں. جو رب کو نہیں گنتا وہ اپنے اب اور باپ اور ماں کو کیا گنے، آباء و اجداد کو کیا گنے. لہذا جوانی میں عہدے کا رنگ، رتبے کا رنگ، کرسی کا رنگ، اپنے آپ میں جو آپ کو دے دیا گیا، آپ باس بن گئے. بیٹا وقت کا بادشاہ بھی بن جائے تو باپ کا بادشاہ نہیں ہوتا. اپنے بڑوں کے سامنے اس کا رنگ جوانی میں میٹھا میٹھا اور جھکا جھکا. اگر ہے تو بسم اللہ مبارک، اگر نہیں تو نظر ثانی فرمائیے. کہیں آپ فوج میں آ کے، سپاہ میں آ کے آفیسر بن کے، آپ کسی رتبے عہدے کرسی پہ بیٹھ، آپ کسی چیز کو لیڈ کر کے، آپ کسی اتھارٹی کو لے کر کے اپنے عروج کے دنوں میں اپنے نیچے والوں کو پیس کے تو نہیں رکھ دیتے، کچل تو نہیں رہے. اگر یہ کر رہے ہیں تو جوانی کو روکیے. اگر نہیں کر رہے اور آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے تو آپ کی جوانی آپ کو مبارک، آپ کی جوانی آپ کو مبارک. دوسری چیز یہ میں نے سورج کی یہاں قسم میں نے پیش نہیں کی، کتاب اللہ نے کی ہے. اللہ کہتے ہیں سورج گواہ ہے چھوٹا ہو کے میں اسے مشارق و مغارب میں گھماتا ہوں. ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ جہاں سے طلوع کرتا ہوں، طلوع ہوتا ہے، روشنی دیتا ہوں، لے لیتا ہے. نصف النہار سر پہ رکھ کے پورا جو بندے کے زوال کی طرف مائل کر دیتا ہوں تو زوال پکڑتا ہے. غروب کر دیتا ہوں اور اس کی لائٹ چھین لیتا ہوں تو وہ میرے سامنے بولتا نہیں ہے. لہذا جنہوں نے عہدے دیے ہوں، جنہوں نے رتبے دیے ہوں، جنہوں نے شان دی ہو، جنہوں نے مقام دیا ہو، جنہوں نے بڑا پن دیا ہو، جنہوں نے آپ کو یہ سب کچھ دیا، ان سب کے ساتھ جس نے جوانی دی ہے، پتہ کر اسی عمر میں کتنے لوگ فالج میں ہیں، کتنے لوگ اسی عمر میں لولے لنگڑے ہیں، کتنے لوگ اس عمر کے اندر نابینا ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتے، جو کمزوری اور نحیف پن کی آخری انتہا پہ عہدے پہ رہے مگر سنبھل. اور یہی بیٹیوں کو گھروں کے اندر بسا اوقات منہ زور ہو جانا، طاقتور ہو جانا، بیٹوں کا ہو جانا، اولاد کا ہو جانا، کسی کو محلے میں کچھ نہ سمجھنا، علاقے میں نہ سمجھنا. یاد رکھیے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ روایت ہی ان جوانوں کے لیے جس نے اپنے سے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا، پیار نہ کیا، ولم یوقر کبیرنا، اور اپنے بڑوں کے وقار کا خیال نہ رکھا. کوئی مرضی بن جائے وہ میرا امتی نہیں. جوانی کا دوسرا رنگ جہاں بہتا ہے وہ رنگ ہے اس کی گرمی، گرمی کا رنگ. گرمی اپنا ایک رنگ رکھتی ہے. گال سرخ ہیں، ڈیلے لال ہیں، ماشاءاللہ کان لال ہیں، غسیلا جوان ہے، بہت گرم ہے، ہر وقت آگ لگی رہتی ہے، اور اس کی گاڑیوں پہ جملے لکھے ہوئے ہیں نہ چھیڑ نہ لگا. لکھا ہوا اس نے بٹ جی، جٹ جی، خان جی، رانا جی، زد نہ کر رہا آپ بڑا ضدی ہو، اپنا آپ دکھا کے اتھرا پن، اپنے دو ہی شوق، اتھری موٹر تے سونے لو. یہ تیری جو گرمی کے رنگ ہے نا، بات بات پہ جھگڑے لڑائیاں، ایک کن کہے اور اٹیک ڈالے تو زبان بولنے سے رک جائے. ایک کن بولے دیر نہیں لگتی، قدم اٹھنے سے رک جائیں. ہاتھ ہلانے کے لیے میں نے دیکھا ہے. اللہ ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے.
بندہ دائیں ہاتھ سے سلام نہیں لے پاتا، یوں بڑی کوشش کر کے تھوڑا سا ہاتھ آگے کرتا ہے تو وہ بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اسی کے معاملے ہیں۔ گرمی مت دکھانا۔ ہمارے معاشرے میں بزرگ بھی گرم ہے، بچے بھی گرم ہیں، جوان بھی گرم ہے، لیکن جوانی کی گرمی یہ پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ جوانی کی گرمی کام میں لانی ہے تو غیرت میں لائیے۔ غیرت، جوان کی جوانی، ماں کے لیے غیرت، بہن کے لیے غیرت، بیٹی کے لیے غیرت، بیوی کے لیے غیرت، اعزاء و اقربا کے لیے غیرت، دین اسلام کی غیرت، اللہ کی توحید کی غیرت۔ اگر یہ رنگ ہے تو مثبت، ہم آپ کی جوانی کو سلوٹ کریں۔ لیکن اگر آپ کی یہ گرمی، اسے مار اسے مار، اس سے زیادتی اس سے زیادتی، یہاں تیری بدماشی وہاں تیری بدماشی، جہاں دیکھا سڑکوں پہ اکڑا ہوا، ون ویلنگ، یہ وہ، ہر مخالفت۔ اور اگر کوئی روکے اور تو اور سکے ماں باپ کے سامنے اس کی آنکھیں اگر نہیں جھکتی، لاکھ جوانیاں لے کر کے پھرے، کسی کام کا نہیں ہے، بیکار ہے یہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وضحاہا، مجھے سورج کی گرمی کی قسم، شدت کی قسم، دھوپ کی قسم، حدت کی قسم، ہیٹ کی قسم۔ کیا قسم ہے اللہ آپ پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں گرم بڑا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، لیکن میں نے جہاں ان کو فٹ کر دیا ہے، فکس کر دیا، وہی رکھے۔ تھوڑا سا سورج نیچے آ جائے، تھوڑا سا آنے دے، ساری دنیا جل کے یوں بن جائے جیسے تندور میں روٹی۔ تھوڑا سا اوپر چلے جائے، برف سے انجماد سے آگے بڑھ کر کے مر جائیں، جم جائیں۔ لیکن میں انہیں حساب و کتاب پہ رکھتا ہوں، اور کس قدر حساب و کتاب ہے۔ سمندروں پہ لا کر کے، ہیٹ دے کے، پانیوں کو ابال کر کے، ان کے آبی بخارات بنا کے، اٹھا کے، ٹینکروں میں لوڈ کروا کے لا کے جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں اونچی جگہ، پھر ڈھلوان اور آگے سمندر، اس پہ پانی جما کے سورج دور کر کے برف بنا دیتا۔ تمہارے لیے میرا سٹاک۔ دنیا کہتی ہے پانی کی جنگ، پانی کی جنگ، پانی کی جنگ، میں ہوں نا، میں سنبھالوں گا، میں گرمیوں کو ٹھنڈا کرنے پہ قادر ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی ہوئی چیخا کو کہہ دیتا ہوں، میرا کن مانتی ہے، یا نار کونی بردوں و سلاما، ٹھنڈی ہو۔ جوان تو بھی ٹھنڈا ہو، جوانی مل گئی ہے، ذرا ٹھنڈی کر کے کھا۔ ہر بندے سے گرمی اچھی نہیں، تیرے رب نے سورج کی گرمی کیسے ہوتا ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہوتی ہے، پھر ہیٹ بڑھا دی جاتی ہے، سر پہ ہوتا ہے گرم، دوپہر ہوتی ہے، جب اپنے جوبن کے انتہا پہ ہوتا ہے، رب مائل بزوال کر کے آہستہ آہستہ وہی شدت، وہی حدت، وہی گرمی، میں اس کو جس لیول پہ رکھتا ہوں وہیں پہ رہتے رہتے۔ آپ کو پتہ ہے مشرق اور مغرب، سردی اور گرمی کے اعتبار سے دو مطلع ہیں۔ 12 مہینوں میں 12 مطالع، 365 دنوں میں ہر دن الگ جگہ سے رب طلوع کرتا ہے، ہوتا ہے، الگ لیول رکھتا ہے گرمی سردی کا، وہ قبول کرتا ہے۔ تیرا ریگولیٹر کسی کے ہاتھ میں نہیں، تجھے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ رکھیے، ہم نے کھیتوں کا کتا رکھا، بڑا بگڑا ہوا، تگڑا، دنیا خوف کھاتی۔ دوست آئے، پتہ نہیں تھا، وہ آگے بڑھا اور قریب تھا کہ اٹیک سخت ترین کریں۔ پیچھے سے میں نے ایک لفظ بولا تھا، در، ایک لفظ، کتا چڑھائی کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ میں نے پالا ہے، میں اس کو روٹی دیتا ہوں، میں گوشت دیتا ہوں۔ جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے پالا اور سنبھالا ہے، اسی پہ چڑھ کے دوڑیں گے۔ اور باپ کے کہنے پہ ہوتا ہے پت چپ کر جا، آگے سے اور گرمی دکھائیں گے، جوبن اور جوش دکھائیں گے، پھر اس کتے سے بدتر زندگی ہے جو مالک کے کہنے پہ، در کہنے پہ رک جائے۔ کیوں حضور نے یہ سبق سکھایا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر مالک کتے کو در کہہ دے وہ رک جائے، مالک کن کہے ہر چیز سہم جائے، مان لے، تیری میری گرمی کہاں جائے؟
اگر اللہ نے ٹھنڈا کر دیا، ایک ٹھنڈی تریڑی پسینہ 11 22 1122 بھاگتی آئے گی. آج تو سمندری روڈ میں وہ خود اس کا اپنے ہاتھ سے ہوتا ہے. جو بیچ میں جسے لے کر کے آئے تھے ان کا کیا؟ لائٹ تک نہیں پہنچیں گے، جواب آئے گا جی ایک ٹھنڈی تھریڑی آئی ہے، بندہ مر گیا. میں تیری خبر بنا کے رکھ دوں گا تیری جوانی. لہذا جوانوں اپنی گرمیاں کنٹرول کریں. جوانی کا تیسرا رنگ حسن. بچپن بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے. میں نے دنیا میں کسی بھی نسل کا بچہ بچپن میں حسین دیکھا، لیکن جب جوانی آتی ہے لوگ نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ سارے نہیں کہتے تبارک اللہ، سارے نہیں کہتے. کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو ٹھنڈا ہوکا نکال بس اتنی دیر ہوتی ہے اور وہ تجھے پھر نظر لگتی ہے، رگڑے لگا کے رکھ دیتی ہے. میرے دوست، دنیا میں تیسرا رنگ جوانی کا حسن. اس وقت پوری روح زمین جس عذاب میں مبتلا ہے، جو طوفان ہے، سونامیوں نے اتنے نقصان نہیں کیے جتنے جوانیوں نے اور جوانیوں کے حسن نے کیے. پانی سر چڑھا ہوا ہے، یاد رکھیے گا. پانی سر سے بڑھنے لگے تو رب پانی سے علاج کرتا ہے. قوم نوح کا پانی دماغ میں بہت چڑھ گیا تھا، اللہ نے پانیوں سے رگڑا. قوم عاد ہوا زیادہ بھر گئی تھی، ٹائر میں ہوا زیادہ بھر جائے تو آخر پھٹنا ہوتا ہے. رب نے ان کے اوپر وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہم نے پھر ان کی ہوا کا علاج ہواؤں سے کیا. 7 راتیں 8 دن مسلسل چلائی اور یوں توڑ کے رکھا لمبے لمبے قد. ابھی پچھلے دنوں جو سیڑھیاں پتا چلا ہے کہ وہ 7 فٹ سے اونچی سیڑھیاں جو ان کا ایک سٹیپ بنتا بنائی تھی انہوں نے، آخر اس سے چڑھتے تھے اترتے تھے. اچھا کیا ہوا؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایک دوسرے سے ٹکراتا، سر پٹاخہ مارتا، گردن کا کڑا ٹوٹتا، کمر کا، اور یوں اونڈے منہ گرتے. بالکل یہ والی کنڈیشن ہے. یہ کڑا ہے اور یہ منہ نیچے اور دنیا سے کمر توڑ کے میرا اللہ فارغ کر دیتا جیسے بڑی بڑی کھجوروں کے تنے ٹوٹے ہوئے اور درمیان سے گری. جوانی میں جب کمر کا مورا جواب دیتا ہے پھر ہاتھ رکھے اندر، پھر ہڈیاں والے بھی علاج نہیں کرتے. یہی جو ماں باپ کے سامنے اکڑتے تھے نا کندھے، اللہ نے اسی لیے کہا ان کو جھکا کے رکھ، کندھے ذرا جھکا کے رکھ، نظریں گہری کر کے رکھ، اور یوں سامنے کھڑا ہو کہ جیسے کوئی ذلیل کھڑا ہوتا ہے. من الذل. لیکن جوانی میں حسن، اللہ، ساری دنیا اس وقت نمبر 1 بننے کے چکر میں. رب کریم کو چھوڑ کے ساری دنیا جوانی کو کریموں سے گورا، مزید گورے سے گورا کرنا چاہ رہی ہے. مقابلہ سخت ترین ہے، شدتیں بڑھتی جا رہی ہیں. جتنا کوئی خوبصورت ہے اسے دوسرا اچھا ہی نہیں لگتا. ماں نے کہہ دیا بیٹا روٹی بنا دے، ماما میں نے ابھی تو فیشل کروایا، ابھی تو میں بیوٹی پارلر سے. بیٹے کو کہا بیٹا دہی لا دو، بابا باہر سورج ہے، میرے پاس سن گلاسز نہیں ہے، سن کریم نہیں ہے، میرا رنگ کالا پڑ جائے. کیا یہ جوانی نے رنگ دیا؟ اس رنگت کا کیا کرے گا؟ گوری رنگت 4 دن، معلوم نہیں کب کوئی بیماری لگائے اور چہرہ سیاہ کر دے. بڑے بڑے حسین و جمیل تھے. اللہ یہاں قسم اٹھاتے ہیں والقمر اذا تلاہا، مجھے چاند کی قسم. چاند گاڑی کے پیچھے لکھ کے پھر رہا ہے تک چاند پہ آ جاندہ ہے، تک چاند پہ آ جاندہ ہے. ایک دوسرے کو میری چندہ اور وہ میرے چاند. لاکھ بول جا جوانی میں جس نے چاند بنایا ہے. تیرے حسن کے چرچے گلی محلے میں 2-4 جگہوں پہ، وہ سورج کے ساتھ چاند کے ذرا جلوے تو دیکھ. کل کائنات میں جہاں جہاں زندگی ہے وہاں چاند کی چاند. مگر چاند کو بگڑتے دیکھا کبھی؟ اس کا رنگ دیکھا ہے؟ 28 منزلوں میں رب کہتے ہیں میں رکھتا ہوں. قسم اٹھائی ہے رب نے اس نے. اللہ نے اس کی منازل کے تذکرے کیے.
باریک ہے، دکھتا نہیں، گم شدہ ہے، آنکھیں لگا کے دوربینیں لگا کے دیکھتے ہیں، پھر بڑھتا ہے، آدھا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پورا ہوتا ہے، ماہ تمام بنتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، وہ گھٹاتا ہے تو گھٹتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کہتا ہے گم ہو جاتا وہ گم ہو جاتا ہے، ساری دنیا کے دیکھنے پہ بھی نہیں دکھتا۔ تو کون ہے؟ یہ تیرے حسن کے جلوے، یہ جلووں کا رنگ، یہ شدتیں، رب نے اگر چہرہ دیا ہے، رنگت دی ہے، حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، دنیا کے مقابلے ہیں حسن کے، جوانی کے، ممکن ہے تو اپنا آپ دکھا کے جیت لے، دنیا کا میڈل مل جائے، اور وہ تجھے کہہ دے کہ یہ مس ورلڈ ہے اور یہ مس یونیورس ہے۔ یہاں تو گدھوں کے حسن کے مقابلے ہیں، یہاں تو اونٹوں کے مقابلے ہوتے ہیں عرب دنیا میں، یہاں ہمارے یہاں کتوں کے مقابلے ہوتے ہیں، بیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، پرندوں کے مقابلے ہوتے ہیں۔ تو نے کیا کیا؟ مقابلہ تو یہ تھا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اگر اللہ نے حسن دیا ہے تو کسی کی بیٹی ہے تو پردے میں رہ، دنیا تیرا پردہ اتارنے کی کوشش کرے، تو اپنے آپ کو کور رکھ، حضور کی بیٹی کی طرح کہ جنازہ بھی اٹھے تو رات کو، اور اگر میرے وجود کو کوئی دنیا دیکھے گی تو کیا ہوگا، میرے اوپر گول کر کے چھڑی لگا کے اوپر چادر ڈالنا، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے وجود کا اپ ڈاؤن کوئی نہ دیکھ سکے۔ آج تھرکتے ہوئے انگ انگ، میرے اتنے فالوورز، میرے اتنے چاہنے والے، میرے اتنے ویورز، اور میرا یہ تیری جوانی کا یہ حسن 4 دن کے لیے رب کی اطاعت میں گزرا، ماں باپ کے کہنے میں گزرا۔ پتہ ہے کیا گیم ہوئی ہمارے ساتھ؟ ہمارے یہ سارے رنگ گواہ ہو گئے، اس ہر رنگ میں، صورت کے ہر رنگ میں وفا تھی اور اطاعت تھی، مگر یہ ہوا کیسے ہوا؟ بس اوقات بیٹی باپ سے پیسے مانگتی ہے، بیٹا نہیں، باپ نہیں دیتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں دینے مناسب نہیں ہے، شاید یہ اس کا نقصان، کوئی اور چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے باپ، بیٹے کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ لیکن دنیا نے، شیاطین نے، رب کے باغیوں نے، وہ ہماری بیٹیاں جنہیں شاید سورج بھی نہ دیکھتا، با پرد، با حیا، با وقار، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہنے والے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ وہی عشاء کے بعد اتری۔ فجر کی نماز ساریوں نے ہاتھوں سے سی کے پارچہ جات بنا کے، جیسے یہ رلیاں ہوتی ہیں، گندیاں ہوتی ہیں، بچونیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی چادریں بنا کے فجر کی پہلی نماز پردے کے ساتھ ساری مدینے کی خواتین نے پڑھی۔ آج وہی بچی، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا سوئے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، بند کمروں کے اندر ساری رات لائیو جاگ رہے ہیں، ڈالرز کما کے، یورو کما کے، پیسے کما کے، بلڈنگیں بنا کے۔ یہ پھر کسی کو کیا سمجھے گی، بابا سائیڈ پہ ہو، مانگتی تھی نہیں دیتا تھا، بھائی تو کون ہے، میں تیرے سے لے کے کھاتی، شوہر تو کون ہے، پھر بچے بھی نہیں رہتے، پھر بڑی بڑی کوئنز جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے گفٹرز کے ساتھ صرف حسن کی اداؤں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ گھر بھی گیا، عزت بھی گئی، ساداتی بھی گئی، شہزادگی بھی گئی، آل اولاد بھی گئی، نسل بھی گئی، اصل بھی گئی، فصل بھی گئی، بچا کیا؟ فرمایا والقمر اذا تلاہا، میں نے چاند کو حسن دیا ہے مگر پابند ہے میرا، اپنے دائرے سے نہیں نکلتا، اپنے حسن میں نمبر 1 بن کے دنیا میں کوہرام مت مچا، رب روشنیوں کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، وہ دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ سفید کو سیاہ کر دیتا ہے۔ میں نے بڑے جہاں آج ایک مسکان پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، پھر اسی چہرے پہ جب جھریاں پڑتی ہیں تو کوئی نظر ڈال کے بھی، میں نے فٹ پاتھوں پر روتے دیکھے نمبر 1 لوگ۔ لہذا اپنی جوانی میں اپنے حسن کو رب کے تابع بنائیے، رب کے سامنے جھکیے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جو ماتھے پہ محرابہ بن جائے یہ مٹی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، لوگ کالا بھی تو لگا لیتے ہیں ماتھے پہ، کالے تل بھی تو بنوا لیتے ہیں۔ اگر ہمیں مٹی کا نشان پڑ گیا اور رب کو رسول کو پسند ہے، لوگ مذاق کریں گے ہمیں متھے تے بڑھایا ہی محرابہ عشق دا وال کوئی نہ،
تیری جبی پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے۔ کائنات کے سب سے حسین انسان کو رب نے زمین پہ جب عیسائی کروا کے کہا تھا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور محبوب نے کہا مجھے میری حسن اور جوانی میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے 7 اعضاء زمین پہ لگا کے جھک اور میرے قریب ہو، تیری یہ ادا مجھے اپنے قریب محسوس ہوتی ہے۔ کیسی جوانی، کیسا حسن ہے، کیسا جمال ہے کہ آمنہ کے لال کا رنگ نظر نہیں آیا۔ چوتھا جوانی وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّا، جلوے، ہر بندہ عجیب جلوے میں ہے، مستی۔ کون سا جلوہ؟ برانڈڈ گاڑی، برانڈڈ فرنیچر اور مہنگی ترین ہاؤسنگ سوسائٹی، منفرد یگانہ جزیرے، یہ دولت کے جلوے۔ معلوم نہیں اگر میں گننے لگوں تو ہزاروں پہ جا کر کے شاید لسٹ رکے کہ جتنے جلوے ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ سٹیٹس کا جلوہ، جھوٹے جھوٹ مت بول، 4 دن کا جلوہ پھر اندھیری رات ہے، اندھیری رات ہے۔ ان جلووں پہ نہ کھا ڈال رہا ہے سٹیٹس میں، وہ لگا رہا ہے تاکہ چھوٹے دیگر رشتہ دار صاحب، اوقات کچھ بھی نہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ جلووں پہ مرنے والوں کا حلوہ ہو رہا ہے۔ کتنے دن سے ہم اس وقت اس چیز کو ہی دیکھ رہے ہیں جی۔ ایک امریکن شیرنی ماشاءاللہ ہمارے شیر کے پیچھا کرتی ہوئی یہاں پاکستان پہنچی ہے۔ اس سے پوچھا بھائی فون کیوں نہیں کرتے؟ کہا جناب ڈی پی کچھ اور دکھایا، کچھ اور جاتا۔ یہ دنیا کے جو بظاہر جلوے ہیں نا، یہی قبر کے اندھیرے ہیں۔ یہ جو دکھتا ہے نا وہ نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سیکھنا ہے تو جوانی میں سیکھ، جھکنا ہے تو جوانی میں جھک، بڑھاپے میں جھکا نہیں جاتا۔ سجدے لگانے ہیں تو جوانی میں کر، بڑھاپا مجبور کر دیتا ہے، یہ ہلنے نہیں دیتا، یہ گھٹنے نیچے نہیں لگنے دیتا، یہ انگ انگ سے درد اٹھاتا ہے، یہ جوڑ جوڑ کو تکلیف لیتا ہے، یہ گینٹیاں کر دیتا ہے۔ جوانی میں جڑا رہے، جلووں پہ مت مر۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں دن کے جلوے کی، کائنات میں دن سے بڑا جلوہ کسی کا نہیں، لیکن میں نے اس کو جہاں پابند کیا ہوا دن کے جلوے پابند ہے۔ آج ہم اس وقت 7 فروری میں یاد رہے تھے، اس سے پیچھے 22 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن تھا، آہستہ آہستہ مارچ میں آ کے دن برابر ہو جانا، پھر یہ چلتے چلتے 22 جون کو سب سے بڑا دن، جو رب بڑے کو چھوٹا، چھوٹے کو بڑا، درمیانہ برابر، ہر دن منٹ منٹ کا فرق ڈال کے کنٹرول کر سکتا ہے، وہ تیرے جلووں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ اپنی جوانی میں جلوے میں بیٹھ کے مت چلتا پھر، مت دکھاتا پھر، قمیضیں اتار کے، بنیانیں اتار کے، اور دنیا کے جلووں پہ نہ مر۔ جوانی دیکھنی ہے تو آ، مصعب ابن عمیر کی جوانی دیکھ۔ کہتے ہیں جو لباس پہن لیتے تھے اگلے دن نہیں پہنتے۔ آج بھی بڑے سارے لوگ ایسے ہیں، شہزادے ہیں جو ایک سوٹ ایک دفعہ پہنتے تو دوبارہ نہیں پہنتے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کا وہ جوان تھا کہ اس کی خوشبو موجودہ فرانس سے، اس وقت کے روم سے آتی تھی۔ گرمیوں میں جو کاروان چلتے تھے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ، سردیوں میں کاروان ایران کی طرف، گرمیوں میں روم کی طرف آنے والا سامان امپورٹڈ، جو خوشبو یہ لگاتے تھے مکے میں کسی اور کے پاس ہوتی نہیں تھی، جس گلی سے گزرتے خوشبو بتاتی تھی کہ گزرنے والا کون گزرا ہے۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوا، جوانی کا رنگ بدلا۔ واقعہ تو آپ نے بڑے لوگوں سے سن رکھا ہے، صرف ذہن میں لے آئیں۔ سکی ماں سے کپڑا لینے کے لیے جائیں اور ماں کو پتا چلے کہ میرا بیٹا کسی کی مجلس میں بیٹھ کے اس کا ہو گیا، اور ماں دروازہ نہ کھولے، پوشاک مانگے پوشاک نہ دے، بوریا پھینکے لے کے کانٹوں سے جوڑ لے، اور مجلس میں بیٹھے اور لوگ پوچھے کیا ہو گیا اس شہزادے کو، اور جواب آئے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جوانی میں بندگی کر کے دیکھ، قیامت کے دن جو جلوے ہوں گے کل کائنات سے تیرے زیادہ۔
یہاں شاید تجھے ملے یا نہ ملے، میں نے دن کو پابند کیا ہوا۔ اور پھر اس جوان کا جلوہ ذرا دیکھیے، عہد لگی، آپ نے مدینے بھیج دیے، پورے مکے رشتہ دار وہ چیزیں ہی ختم ہو گئی۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوب کے آنے سے پہلے مدینے کا ماحول بڑا خوبصورت بنایا ہے، تعلیم و تربیت ہے۔ بدر 2 کو ہوئی ہے، 3 کو احد ہوئی ہے۔ میدان میں اترتے ہیں، جب شہداء کو دیکھا گیا 70 تھے، مدینے میں کفن کی چادروں کا پتہ کیا گیا تو 70 چادریں نہ ملی۔ 3 تو کیا دینی تھی، 2 چادریں تو کیا دینی تھی، 1 چادر بھی مکمل نہیں ملی۔ اور عرب کا شہزادہ نکلا کیسے تھا، وہ پوشاکوں کا پہننے والا، وہ جلوے، لک سے صرف صافہ بن کے آ گیا۔ یہ صافہ بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو شاید پتہ نہ ہو، ہمارے جوانوں کو بھی شاید علم نہ ہو۔ ہم نلکے پہ، کنویں پہ، کھوئیاں تے جدوں نہائی دا سی نا کھاڑیاں کپڑے اتار کے تو ہم لک صافہ بن لئیدا سی، چادر اور دھوتی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ دل کی تا سر تے بن لیا، دل کی تا لک، صرف یہ بن گیا۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں کہ 5-6 فٹ بھی پورا نہیں تھا، سر پہ دیتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر ننگا۔ میرے اور آپ کے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے شہزادے دا سر کج دو، پیراں پہ مدینہ دا گھا پا دو، اینو پیک کر کے روانہ کرو اللہ والا۔ جوان دنیا کے جلوے، مال کے جلوے، دولت کے جلوے، برانڈڈ لباس، کپڑے، جوتے، اور دوسری طرف ماں باپ کا پتہ کر لیں، اوٹیاں پرانے۔ میں نے واحد باپ کے رشتے، اپنی چنگی جتی نہیں لے گا، نہیں لیتا، کپڑے ہلکے لے لیتا ہے، چل یار میرے پتر پا رہے ہیں۔ لیکن جب ان پہ دن آتے ہیں جو 12 بچوں کو وہ ماں جو سرمے ڈال کے نہلا کے دھلا کے خوشبوئیں لگا کے معطر کر کے خود پاویں موٹر سائیکل سے یا جدہ پیدل لنگی ہوندی سی، یہ دے اوتے کمبل دیتا ہوندا سی میرے پتر نو ٹھنڈ نہ لگے، میری دھی نو ٹھنڈ۔ جب یہ جوان ہوئے میں نے ایسی ماؤں کو اور ایسے بوڑھے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے شدید سردیوں میں جن کے اوپر رضائی نہیں ہوتی، بڈھا بڈھی پتہ ہی نہیں کتنے نے باہر ٹر گئے، فارن کے جلوے، یورپ کے جلوے، بیرون ممالک کے جلوے، ڈالر یورو کے جلووں نے مار ڈالا۔ 6 سال کے بعد ڈاکٹر بن کے لوٹتا ہے، اشتہار دیتا ہے قومی اخباروں میں، پتہ کرنا اس جگہ میری اماں تھی، میں آیا ہوں تو اب اماں نہیں۔ تو ایسی جوانی پہ اور ایسے مال کے جلوے پہ اور زندگی کے جلوے پہ رب کے لیے میرے جوانوں، پوری دنیا جلوے لے کے سامنے آئی تھی، دوسری طرف میرے بوڑھے ماں باپ تھے۔ اگر میں نے قرآن کی آیتیں نہ پڑھی ہوتی اللہ کی قسم شاید میں بھی ان جلووں میں آج کہیں ہوتی، میرے بچے شاید یہودی ہوتے، وہاں کی تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں رنگے ہوئے ہوتے، مال دولت تو ہوتی لیکن وہ ماں باپ کی قربت اور محبت اور خدمت کا جو اللہ نے موقع دینا تھا وہ مجھے شاید نہ ملتا۔ لوگوں نے کہا تھا 3000 مولوی دی تنخواہ ہوندی ہے، کی کریں گا، ٹور جا باہر میں ویزے لبن رہے۔ اگر آپ دولت کی خاطر دنیا کے موتیوں کو یہاں دھکا دے کے جا رہے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم پوری کائنات ایک طرف، بوڑھے باپ اور ماں کا چہرہ ایک طرف اگر سامنے ہو گا، جوانی کے جلوے آپ نے دیکھ لیا، عہدے کا جلوہ عہدے کا رنگ، گرمی کا جلوہ گرمی کا رنگ، حسن کا جلوہ حسن کے رنگ، جوانی کے جلووں میں یہ کائنات کے جلووں کے ساتھ اگلا ہے نشیلی جوانی، جوانی کا ایک رنگ نشہ، مست زبردست رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، نشے اکڑ کا نشہ، برادری کا نشہ، قبیلے کا نشہ، مہینے مارے نے اس گل کا نشہ، اسی قاتل اس بات کا نشہ، ہم دولت مند دولت کا نشہ، یعنی جتنی چیزیں جلوے میں تھی وہ نشے میں آئیں تو نشہ بن گئی،
عورتوں کے نشے اپنے، مردوں کے نشے اپنے. کوڑی کا نشہ کوئی معنی نہیں رکھتا. صرف کل کائنات میں چلے جائیں ایک کوڑی کا نشہ دیکھ لیں، وہ میری بہن ہو، وہ میری بیٹی ہو، وہ میری بھابھی ہو، کوئی رشتے میں ہو. کیسا نشہ لگا ہے قوم کو کہ کوئی ایک مشہوری بھی اس کے بغیر ممکن نہیں. تشہیر اس کے ساتھ، ماڈلنگ اس کے ساتھ، فلم اس کے ساتھ، ڈرامے اس کے ساتھ. وہ جو رب نے نسل بنائی تھی اور نسل کی ماں بنائی تھی، رب نے جسے فصل بنایا تھا، روند کے نہیں رکھ دیا. کیا ہے جی؟ چھڈو جی قوم نشے رہن دو جی، گل نہ کرے. ابا کون ہوتا گل کرنے والا؟ شادی ہے، کڑیاں نے کوئی خوشی بھی کرنی ہے، کوئی نچنا بھی ہے. جسے پوری زندگی کوئی نہیں دیکھ سکتا اسے مہندی کی رات دیکھ لو. بڑے بڑے اہل علم اس حمام میں ننگے ہوتے تھے لوگ پہلے، اب شادی حالوں میں بھی ننگے، بازاروں میں بھی ننگے، سرکاریں بھی ننگی. کیا کریں؟ یہ نشہ کب اترے گا؟ یہ نشہ کب اترے گا؟ جوانیاں سلامت رہیں. پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ جو نشے میں دھت جوانی تھی نا، اسے نیو ایئر نائٹ لے گی. پچھلے سال کا رات کا پہلا آدھا حصہ 12 بجے تک پچھلے سال کا اینڈ دے رہا ہے، اینڈنگ ہو رہی ہے. لہرا کے بل کھا کے، جھوم جھوم کے، پی کے، پلا کے، اور رات کا آخری آدھا حصہ نئے سال کے حصے میں آتا ہے. بیان کروں تو برا لگے مگر ہو رہا ہے. فیجی کے جزیرے سے یورپ کے کناروں تک جنوری کے مہینے میں یہ ہوا، فروری آیا تو ویلنٹائن بن گیا. جو لفظ بولتے ہوئے شرم آئے اپنی زبان میں، اپنی زبان میں، انگلش میں جا کے مہذب ہو جائے. کیا کوئی غیرت مند باپ بیٹی کے سامنے، بھائی بہن کے سامنے، شوہر بیوی کے سامنے، بیٹا ماں کے سامنے لفظ ٹھوکو بول سکتا ہے پنجابی میں؟ غیرت مند لوگ کیونکہ لفظ بھی محتاط ہوتے ہیں. وہ نشے میں بھی ہوں، شرابی حالت میں بھی، اگر گالی نکلے تو برداشت پھر بھی نہیں ہوتی. لیکن قوم کیا کر رہی ہے؟ ویلنٹائن. آج میں نے اتنے ویلنٹائن بنائے. جس پیغمبر کی امت کو 4 کی اجازت تھی مذاق بنا دی گئی. جس پیغمبر کی 11 شادیوں کو توہین اور معلوم نہیں کیا 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 گیا، اسی کے اندر جہاں 18 سال سے پہلے نکاح ہو تو مولوی پہ بھی پرچہ، باپ پہ بھی پرچہ، ماں پہ بھی پرچہ، FIR، پوری انتظامیہ حرکت میں آ جائے. مگر نشہ کیسا لگا؟ سارے نشے میں، قوم نشے میں، سربراہ نشے میں، حکومت نشے میں، عوام نشے میں، ماں باپ نشے میں، بچے بھی نشے میں. جناب میں نے فریج میں اس وقت 2000 پھول لے کے رکھے. منڈیاں شارٹ ہو جاتی ہیں، پھول منڈیاں شارٹ. کیا ہے جی؟ فروری 14 تاریخ آ رہی آج کے ساتھ اگلے جمعے. کیا ہوگا؟ ایک پھول کے بدلے میں ایک کلی. کتنے جوان جوانی میں تیار بیٹھے ہیں اور گھر میں ان کی بہنیں بھی، اور کتنے باپ تیار بیٹھے ہیں گھر میں ان کی بیٹی. مگر قوم نشے میں پیتی ہے سارے. غیرت کہاں سے جاگے؟ فرمایا واللیل اذا یغشاہا، مجھے رات کی قسم، رات سے بڑھ کے اندھیرا کل کائنات کو ڈھانپے نہیں ہوتا، مگر رات بھی میری پابند ہے، جب ہٹاتا ہوں ہٹ جاتی ہے. تھوڑا نشہ نہیں لینا 24 گھنٹے کے اندر 12 گھنٹے میں نشے رات. تمہارا نشہ زندگی بھر نہیں ختم ہونا. مارچ آئے تو جشن بہارا، اپریل آئے تو اپریل فول، کرتے کرتے 12 مہینے تمہارے پاس کوئی نہ کوئی نشہ موجود ہے. نکاح کرو تو حرام ہے، عمر کی پابندی ہے. ایتھے پرائمری سکول دیاں بچیاں بھی ویلنٹائن. تمہاری اپنی تہذیب ہے. سیرت پڑھتے ہو، کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہو. بات شادی پہ آئے 9 سال کی تو اٹھ کے اماں عائشہ کے اوپر زبانیں کھول لیتے، پیغمبر کے گھرانے پہ کھول لیتے. اور اگر اپنے دل کی بات آئے تو پاویں 8 سال دی بچی نو جا کے پھول پڑا کے تو ویلنٹائن بنا کے کہو میری سب سے کم عمر ویلنٹائن. پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ بابا 50 سال کا، پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ جوان 30 سال کا ہے. کون ہے یہ؟
واللیل اذا یغشا والسماء وما بناہا. جوانی کا ایک رنگ ہے لمترنگ، اچے قد، لمبیاں سوچاں، لمبی لمبی پلاننگ، اونچائیاں، فخر، بلندیاں، وقت کا ہمالیہ، کیٹو کی پہاڑی اور ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی اونچا سر، گردن میں سریے اکڑے ہوئے لوگ. اللہ کہتے ہیں آسمان کی قسم، آسمان سے تو بلند کچھ نہیں ہے. میں نے اس کو کنٹرول کیا ہے کہ نہیں؟ بغیر پلروں کے میں گرنے نہیں دیتا. تجھے تو 2 ٹانگیں دی ہیں، تیرا میں نے پوری مخلوق سے سر اونچا رکھا ہے. پتا تو کر کس کا میں نے ہر مخلوق کا میں نے سر جھکایا ہوا بنایا، جھکا ہوا. تجھے اپنا بنایا، تیرا سر اونچا رکھا ہے. 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ مانگ کے میرے وقت میں سے مجھ کو دے دے، تیرے سے وہ سر نہیں جھکایا جاتا. وہ سما، وہ اکڑے ہوئے سرو، میں نے سرو کو سیدھا کیا مگر نامراد اور بے پھل بنا دیا. اکڑنا سرو کی طرح رہے گا، سر کی قیمت ختم ہو جائے گی. ٹہنی کی طرح جھکا پھل لگا دوں گا، اور پھلدار ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوتی. اللہ کی بندگی کا رنگ، جوانی کا رنگ، زندگی کا رنگ. اگر اس میں جھکاؤ نہیں ہے نا، مجھے آسمان کی قسم آسمان سے بلند کچھ نہیں مگر میرا پابند ہے. 1 نہیں 2 نہیں 7 پابند. والسماء ذات البروج، پتا کر آسمان کے برجوں کا سارے ابراج میرے پابند. تو کون ہے؟ آسمانہ تو کھلو کے ذرا کوئی تھلے دیکھے تھے شاید تو نظر بھی نہ آئے، اور تو بنا پھرتا ہے اپنی نظر میں پتہ نہیں کیا. اپنی جوانی کنٹرول کر. تو اتنا نہیں اسی جی سب تو بڑی قوم اچھی قوم یہی اکڑ مار جاتی ہے. چیمیاں نوے ویسی جتھی ہوئی قیمہ کر دی گا، رانیاں نوے ویسی اسی جتھے ہوئے ٹکانے لا دے گا، جٹاں نوے ویسی جتھے ہوں اسی بٹ کٹ دے گا، میاں نوے ویسی اسی جتھے مت مار دے گی. خان کو یہ ہے کہ میں تیری اٹھان ختم کر کے رکھ دوں گا. ہر بندے نے اپنی اپنی گوت، اپنی اپنی ذات کا کوئی نہ کوئی فخری الگ لہجہ بنا رکھا ہے. ہوائیں بھری ہوئی ہیں غباروں میں، بلبلے پانی کے بلبلے. فرمایا نہیں والسماء وما بناہا، اور اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہے، یہ اس کا حوصلہ ہے. اللہ کا ایک نام ہے صبور، ایک صفت ہے وہ صبر والا ہے. ایک ہے الشکور کہ وہ قدردان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کے بچے اور بچی، میں نے تجھے عزت دی ہے. میں چاہتا تجھے گندی نالی کا کیڑا بنا، تو باہر نکلنوں لوگ کی سیر کوٹ دے، سپرے کر کے مار دیتے، تیری ویلیو نہ ہوتی، لوگ گھن کھاتے. ہے تو وہ بھی میری مخلوق، میں نے نکمی تو نہیں بنائی تیرے ہی کسی مقصد کے لیے، لیکن تجھے سبق سکھا رہا ہوں کہ تجھے اتنا عظیم بنا کے تکریم دے کے عزت دے کے تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آسمان بنانے والے کی بھی عزت نہیں کرتی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. سنبھال اپنے آپ، مجھ سے باغی نہ بن. کس چیز نے باغی بنایا؟ اللہ تعالیٰ اگلا رنگ دیتے ہیں والارض وما طحاہا. کچھ لوگ نا ویسے ہی اوقات سے گر جاتے ہیں، کچھ اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں، کچھ گر جاتے ہیں. ویسے ہی گرے ہوئے لوگ، گھٹیا لوگ. اور لکھا ہوتا ہے پیچھے بولتے ہوئے اپنا آپ گھٹیا انسانوں نہ چڑیاں سی آپ بڑے بڑے بہن گھر بیٹھی ہے، معافی اس کو بھی نہیں، گرا ہوا ثابت کرے گا. اسی آپ بڑے بڑے ماں، ہاں یہی صلہ دیا ہے تو نے اماں کو کہ اس نے تجھے جنم دیا. اپنے آپ کو گالیاں، اپنے آپ کو کمی کمین کہہ کے کوئی کسی کو گراتا ہے، کوئی خود گرا ہوا ہے. چھوٹے بچوں کا انٹرویو میں نے سنا، اینکر پرسن پوچھتی ہے، کراچی میں موجود ہے، عید کا دن ہے، بیٹا آپ لوگ گھروں میں کیوں نہیں؟ وہ جی اسی گھر والے نال لڑ کے نکلے. کی گل کہ وہ سانو چھوٹے گھنٹے ساری قدر نہیں سی کرتے. دادا بولتا تو کہتا جا کسی گھٹیا نسل دیا بچے، گھٹیا ماں دیا بچے. اور یہ ہمارے یہاں چلتا ہے، عموماً گالی چلتی ہے، بڑے دیتے ہیں، بہو کو بولتے ہیں، بچوں کی ماں کو کہتے ہیں، کسی عنصری ماں دے. یہ کون بولتا ہے؟ انہوں نے چھوٹا کیا، بچوں نے چھوٹا بن کے دکھایا. کہنے لگے بھائی گھر کیوں چھوڑا ہے؟ کیا جی سانو کوئی چنگا سمجھدا نہیں، سارے پیڑا کہندے نے، پھر اسی کیا ہن پیڑا بن کے بکھاؤنے کیا کرتے ہو جی؟ سوتے کا باتوں کرتے کیا ہو؟ چوریاں ڈکیٹیاں اتنی چھوٹی عمر میں. جدوں ہے گئی پیڑے ہیں چنگے آئی نہیں، پھر کی کری؟
فرمایا والارض، زمین کی قسم، میں نے زمین کو کتنا بڑا بنایا ہے لیکن کتنی مخلوقات سے چھوٹا بنایا ہے، تمہارے قدموں کے نیچے اسے کہا ہے تو قدموں کے نیچے رہتی ہے۔ اس سے زیادہ گرا ہوا کیا ہوگا کہ تمہارے قدموں میں کسی کو گرا دیا جائے۔ آپ اس پہ پیشاب کریں تو بھی وہی، پخانہ کریں تو بھی، تھوک پھینکے تو بھی، بدکتی نہیں، بگڑتی نہیں۔ آپ اس کے گندگی پھینکے، آپ اس پہ گندے نالے بنائیں، سیم نالے بنائیں، آپ اس پہ روڑی لگائیں، جسے میں نے وما تہاہا، مجھے اس ذات کی قسم، میں نے کس کو سر بلند کرنا ہے کسے نیچے کرنا ہے، یہ تو میرے فیصلے ہیں۔ تو کون ہے؟ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ ہم نے جب یہ پلاٹ لیا تو دینے والوں نے مسجد کے لیے دیا، یہ کس نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ محراب کو ملے گی اور وہ لیٹرینوں کو ملے گی؟ ہے تو پلاٹ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے، کون چوما جائے گا کہ اس پہ پیشاب کی دھار ماری جائے، فیصلے اوپر ہے۔ جہاں رکھا گیا وہاں دیکھ اس میں تو بہتری ہوگی۔ رب سے شکوے، تقدیر کے شکوے، قسمتوں کے شکوے نہیں، نصیب بن ایسا جھکاؤ پیدا کر کہ رب کہہ دے محبوب آپ کے لیے ایک خوبی ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میں نے پوری کائنات کی زمین آپ کے لیے سجدہ گاہ بنا دی، جھکی ایسی کہ اونچا سر خود تیری طرف آئے۔ کہتے ہیں کہ دریا اور کنویں پیاسے کے پاس نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں رب سے تعلق گہرا ہو تو رب ان سمندروں سے ٹینکر بھر کے بادلوں کو لا کے آپ کی کھیتی اور آپ کی چھت اور آپ کے پنڈ اور آپ کے ٹینڈ پہ پانی گرا دیتا، اسے اللہ کہتا ہے۔ جھک تو صحیح، ذرا مٹ تو صحیح، جوانی میں جھکاؤ پیدا کر، والارض وما طہاہا والنفس وما سواہا۔ اب آئیے یہ دو قسمیں 9 تلک ہم نے پہلی، 10ویں ونفس وسواہا وما سواہا، جس نے اسے بنایا، تینوں میں بنایا ہے۔ جنہیں ہوا پری ہوئے نا وہ غبارہ نہیں پھولدا، ہوا کڈ بھی سکدا ہے، وہ ہور بھر کے پاڑ بھی سکدا۔ ایک پن مارے تے گئی، پانی کے بلبلے سینے چوڑے کر کے، جم جوائن کر کے، ڈولے موٹے نکال کے، گبرو جوان بن کے، اکڑ اکڑ کے اپنی جو ہے وہ اٹک مٹک میں چلنے والے، تیری تیزیوں کو لا کر کے دوسری طرف سے تیزی لا کر کے 1 to 5 ایک دوسرے میں ٹھکوا کے تیرا ایسا مکسچر بنائے گا اور ایسا سینڈوچ بنے گا کہ پھر جا کر کے ڈی این اے کرواتے ہوئے پتا کریں گے شناخت کر دو بندہ کون۔ میں نے یہ سرگودا روڈ کے اوپر ٹینکر کے نیچے آ کر کے نوجوان کی جوانی کو ایسے پس کے کہ ہمیں شاپروں میں اٹھانا پڑا، قیمہ بنا کے رب نے یہی دے دیا۔ رب کے سامنے بگڑی ہوئی چیزیں نہیں، اللہ کو تیری جوانی، تیرے نفس، اس کا اکڑ، پنکھے کا ریگولیٹر جہاں مرضی اس کو فکس کر، آف موڈ پہ کر، آن موڈ پہ کر، 1 پہ 2 پہ 3 پہ جہاں تیرا بنتا ہے وہاں رکھ۔ یہ میں نے تجھے دی، جس کو میں نے بنایا ہے، تیری بنائی ہوئی چیز تیرے اشاروں پہ چلے۔ تو چاہے تو اس کو سیدھا کر، تو چاہے تو اس کو جھکا ڈالے، اٹھا ڈالے، مجھے ہی تو نے بے قدرہ سمجھ لیا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا۔ ایک ہی کلاس میں اسٹوڈنٹس، ایک ہی سال میں ایک ہی دن کلاس شروع ہوتی ہے، ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی اسی میں ٹاپر بن جاتا ہے، کوئی اسی میں فیل ہو کر کے 0 ہوتا ہے، کوئی ہیرو ہوتا ہے۔ اپنے آپ کا اصلاح کر کے جوانی کا رنگ بندگی والا کر لو، اطاعت والا کر لو، فرما برداری والا کر لو، اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کی مخلوق کے سامنے میٹھا میٹھا سا، اپنے بڑوں کے سامنے عاجزی والا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اور اگر کوئی بگڑا تو میرا رب اسے ختم کر کے رکھ دے گا، پھر ہم وہاں رگڑیں گے۔ پھر اللہ نے قوم سمود کی مثال دی ہے آگے، کذب سمود بالتقویٰ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر آوازیں اونچی ہوگی تھی نبی کے سامنے، نافرمانی پہ اترے، اونٹنی کی کونچے کاٹی۔ ہم نے پھر جو گھر بنائے تھے نا وہ ہوا سے بچنے کے لیے،
کہ آندھیوں کا عذاب نہ آئے، تنگ گھر بنائے، ہم نے وہاں آواز اور چیخ ڈالی، ان کے کانوں سے نکل کے ان کے دل بھیجے، جگر پگھل کر کے ان کی مقدوں کے رستے سے نکل گئے، اور یوں نیچے زمین پہ نشان رہ گیا جیسے ایک مکھی نے کچھ کھا کے نشان چھوڑا ہوتا ہے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر وہ نرم دلی نہیں کرتا، نرم نہیں ہوتا، پھر نہیں کہتا کہ چلو پجو یار آگ لگ گئی ہے، چلو انہاں دے نال کوئی تعاون کرو، زلزلہ آ گیا کوئی تعاون کرو، 112 یہ بھیج دو، فوجیں بھیج دو، اوپر سے ہیلی کاپٹر۔ کہتا ہے میرے فرشتے ہیں، میں کون کہہ کے کروا سکتا تھا، میں تمہیں نکال سکتا تھا، بچا سکتا تھا، میں نے بڑا ویٹ کیا ہے تیری طاقتوں کا کہ کب نرم پڑے، لیکن یہ تیری 11 جوانی کے رنگ بگاڑ میں گئے، میرا وقار کوئی نہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تو میں اپنے جوان بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے بالخصوص دست عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گفتگو کا مقصد کوئی اور نہیں تھا سوائے اس کے کہ جہاں آواز زیادہ کم ہو جائے، جہاں بالکل دوریاں ہیں وہ قربتوں میں بدل جائیں، جہاں نفرتیں ہیں محبتوں میں بدل جائیں، اور جہاں بغاوتیں ہیں وہ اطاعتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ انشاءاللہ پھر وہ بھی رنگ ہوگا کہ چلے گا زمین پہ اور قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے گی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔